السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے۔ اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے فیزیبلٹی رپورٹس بن رہی ہیں۔ اس سے پہلے آخری جو ہماری نگران حکومت ہے اس میں بھی اس عمل کو تیز کیا گیا، لیکن نجکاری جو ہے وہ اس کی نہ ہو سکی۔ البتہ اربوں روپے جو اس کے کنسلٹنٹ تھے انہوں نے اس مد میں حکومت سے وصول کر لیا۔ اسی طرح موجودہ حکومت جب مرد وجود میں آئی تو انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہوگی، ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ایک پی آئی اے جسے سفید ہاتھی سمجھا جا رہا ہے اسے ہم اس کی نجکاری کر کے قوم کا جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اسے ہم بچائیں گے۔ لیکن گزشتہ روز اس کی نجکاری جو ہے اس کا عمل شروع کیا گیا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اس میں تقریباً کوئی 6 ایسی پارٹیز ہیں جو پی آئی اے کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن پھر ایک ہی جو خریدار تھا وہ سامنے آیا اور اس نے جو اس کی بولی لگائی اس سے پوری قوم میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے۔ قوم پریشان بھی ہے، حیران بھی ہے اور غصے کے عالم میں بھی۔ حکمرانوں کی اس کوتاہی کو اب آپ کیا کہیں گے؟ ان کی غلط پلاننگ یا کچھ اور اسے نام دیں گے، جو بھی آپ کو پسند ہو۔ لیکن بہرحال اس جو خریدار تھا اس نے 10 ارب روپے جب اس کی بولی لگائی تو پریشانی کے عالم میں جو وہاں پہ حکومتی نمائندے بیٹھے تھے، اور جب یہ ٹی وی پہ اس کی خبریں چلی تو ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ حکومت کے جو نمائندے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہم نے جو عوام کو بتایا تھا یا ہم نے حکومت کے سامنے جو تصویر رکھی تھی یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب حکومت نے جو اس کی قیمت مقرر کی تھی وہ 85 ارب روپے تھی اور اس کی قیمت لگی ہے 10 ارب روپے۔ زیادہ جو ٹیکنیکل قسم کے سوالات ہیں یا معاملات ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن جو حکومت نے قیمت مقرر کی تھی یہ جو بولی 10 ارب روپے کی لگی ہے یہ اس کے قریب بھی نہیں۔ حکومت نے پھر جو نجکاری کمیشن وہاں پہ بیٹھا تھا انہوں نے پھر وقت دیا کہ سوچ بچار کر لیں، لیکن جو بولی لگانے والی پارٹی تھی جو کہا جاتا ہے کہ ڈویلپر ہیں، کچھ سوسائٹی کے مالک ہیں، انہوں نے 10 ارب سے زیادہ قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ جو دوسری خبریں اس حوالے سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی آئی اے کی مالیت ہے وہ 200 ارب روپے کے قریب اس کی مالیت، اور کہا گیا تھا کہ 85 ارب روپیہ جب اس کی بولی کی قیمت رکھیں گے تو اس سے بہت اوپر یہ معاملات چلے جائیں گے، بہت زیادہ اس کی قیمت لگے گی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پی آئی اے جسے سالہ سال سے ہم سن رہے ہیں اور یہ کسی نے باہر سے آ کر اس کا جو بیڑا ہے وہ غرق نہیں کیا، بلکہ حکمرانوں نے خود اپنی ذاتی خواہشات، اپنی جو پسند ناپسند اس کو سامنے رکھا، اپنے مفادات کو
مقدم سمجھا، اور پی آئی اے جو کہ دوسرے ممالک جس سے دیکھ کے جنہوں نے اپنی ایئر لائن ڈیزائن کی، پی آئی اے آج ڈوب رہی ہے، بلکہ ڈوب چکی ہے۔ حکومت اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور پی آئی اے جان چھوڑنے کو تیار نہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی حکومتوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مختلف اقدامات کیے، لیکن پی آئی اے اب بھی موجود ہے۔ سونے پہ سہاگا کے جو گزشتہ حکومت کے نگران وزیر تھے نجکاری کے، انہوں نے یہ خواب دکھایا کہ اب پی آئی اے بس بکنے کے قریب ہے، لہٰذا اس کے جو بھی اب اخراجات ہے یا جو اسے مشینری چاہیے یا کوئی چیز چاہیے، وہ عمل روک دیا جائے، کیونکہ اب یہ اس کی نجکاری ہو جانی ہے، ہمیں اس پہ مزید پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح یہ ہوا کہ جہاز خرابی کے باعث گراؤنڈ ہو گئے، جہازوں کے ٹائر پھٹ گئے، کسی نے نئے نہیں لیے، جہازوں کے انجن خراب ہوئے، کسی نے ان کو ٹھیک کرنے کا سوچا ہی نہیں، کیونکہ اوپر سے آرڈر تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور اس طرح بہت سے جہاز جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے گئے۔ مختلف جو بڑے ممالک جو کہ جہاں پہ یہ کو کمائی کا ذریعہ تھا، یورپ، وہاں کے مختلف ممالک میں جو روٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ کہیں پہ دوسرے ملکوں نے خود پی اے ای کی ناقص حکمت عملی پر پروازیں جو ہے وہ بند کر دی۔ ہمارے پائلٹس اور دوسرا عملہ خاص طور پہ جو کینیڈا جاتے تھے، وہ یہاں سے جہاز پہ سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے جب کینیڈا پہنچے اور وہاں پہ اکثر وہ غائب ہو جاتے۔ یہ ہر مہینے اس طرح کے ایک دو معاملات سامنے آتے ہیں جس سے ہماری ناقص پالیسیاں جو ہیں وہ اور حکومت کی بیڈ گورننس، یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے۔ بہرحال یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ پی آئی اے جیسا ادارہ جو کہ حکومت کے لیے ایک ٹائٹینک، آپ سمجھ لیں، بن چکا ہے، وہ نہ اسے بچا پا رہے، نہ اسے چلا سکتے اور نہ ہی اسے ڈوبنے سے بچا پا رہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو حکومتی پالیسی ہیں وہ اسی طرح ان کی شائع خرچیاں آپ اخبارات میں دیکھیں تو لاکھوں روپے کے اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات میں حکومت کے چھپ رہے ہیں، لیکن ہر روز یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں، کبھی میٹرو ٹرین، کبھی میٹرو بس، ان کے جو ملازمین ہیں، کبھی نابینا افراد، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لاہور کے خاص طور پہ اور دوسرے شہروں کے تمام جو ہسپتال ہیں بڑے، وہ مقروض ہیں، ان پہ اتنا زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے کہ وہ دینے کے قابل نہیں، تو وہاں مفت ادویات کون دے گا؟ یہ حکومت کے صرف دعوے ہیں، بیانات ہیں، جن کو دیکھ کے عام آدمی جسے نہیں پتہ یا جو ہاسپٹل نہیں گیا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ حکومت نے مفت ادویات ملیں گی۔ پہلے جو ہاسپٹل ہیں ان کا انتظام سنبھالا نہیں جا رہا اور بہت آگے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، ادویات وہاں دی نہیں جا رہی۔ پی آئی اے جو کہ دوبارہ میں اس طرف آتا ہوں، پی آئی اے جس کے نجکاری کے عمل کو کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی یہ مکمل ہوگا، اور ایک بہت بڑا اس میں انقلابی قدم یہ دیکھا جا رہا تھا، اور جیسے ہی پی اے کی نجکاری مکمل ہوگی ساتھ ہی دوسرے اداروں کی نجکاری بھی شروع ہو جائے گی۔ لیکن وہ بلند باغ دعوے، وہ وزراء ہوں، وہ سیکٹری ہوں، اور کہیں پہ میں سن رہا تھا کہ سستی روٹی
اسکیم کے جو سیکٹری تھے ان کو نجکاری کمیشن کا سیکٹری بنا دیا گیا۔ اب ان لوگوں کی کیا ان کا کیا تجربہ ہے، اور جنہوں نے 10 ارب روپیہ لگایا وہ بھی کوئی ایئر لائن سے وابستہ لوگ نے، وہ بھی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں بعض حکومتی شخصیات کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک دنیا بھر میں آج یہ اور حکومت پاکستان کو جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ، حکمرانوں کی غلط پالیسیاں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے ایسے معاملات میں کہ جی متعلقہ وزیر استعفیٰ دے، لیکن میں یا ہم اپنی تنظیم کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو وہ اس کا ضمیر جاگے۔ یہاں ضمیر سو چکے ہیں، ان کو قوم نے کئی بار جھنجھوڑا ہے، لیکن یہ لمبی نیند، وہ کہتے ہیں لمبی تان کے ہمارے جو قومتی طبقہ ہے وہ سویا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کبھی خوابوں کی دنیا سے باہر آئے اور ملک کے بارے میں سوچے۔ یہ جتنی اس کی قیمت 10 ارب روپیہ لگی ہے، اتنے تو یہ ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اتنے تو ان کے وہ اکاؤنٹوں میں بھی اس سے زیادہ رقم دیکھی گئی تھی جو بے نامی اکاؤنٹ تھے۔ اب اندازہ کریں کہ پی اے اے کی یہ بھی حالت نہیں کہ یہ ان اکاؤنٹوں سے بھی زیادہ کوئی اس کی بولی لگا دے۔ ہمارے ایک ایک رہنما جو کہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے رہنما، ان کے جو بے نامی اکاؤنٹ سامنے آئے تھے، کوئی پاپڑ والا، کوئی کلفی والا، کوئی چوکیدار، کوئی چپڑاسی، ان کے اکاؤنٹس میں اس سے زیادہ رقم پائی جاتی تھی۔ تو اس طرح بے دردی سے خدارہ ملک کو نہ لوٹے، عوام کا پیسہ اس طرح اپنی شاہ خرچیوں میں نہ اڑائے، قوم کی حالت پہ رحم کرے، ملک کی حالت پہ رحم کرے، پاکستان کی حالت پہ رحم کرے۔ عوام اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن آپ کی جیبیں ہیں کہ وہ بھاری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ خدا حافظ۔